السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج کل بہت سے دوستوں کے سوالات ہیں کہ لئی ایکسپریس وے کا کیا ہوا۔ لئی ایکسپریس وے اور راولپنڈی رنگ روڈ یہ دونوں راولپنڈی ضلع کے میگا پروجیکٹس ہیں اور ایک ساتھ ان دونوں پر کام سٹارٹ ہو رہا تھا، لیکن چند عرصے پہلے لگ رہا تھا کہ رنگ روڈ راولپنڈی تاخیر کا شکار ہو جائے گا، جبکہ لئی ایکسپریس وے جلدی سٹارٹ ہو جائے گا۔ لیکن اب اگر حالات و واقعات کو دیکھا جائے تو رنگ روڈ راولپنڈی کا ٹینڈر ہو گیا ہے اور اس کا کانٹریکٹ بھی ایف ڈبلیو او کو الاٹ ہو گیا ہے اور وزیر اعظم کی طرف سے اس کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد ایف ڈبلیو او نے اس پر کام بھی سٹارٹ کر دیا ہے، جبکہ لئی ایکسپریس وے کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ جبکہ گزشتہ حکومت 3 ہفتوں میں لئی ایکسپریس وے کا بھی سنگ بنیاد رکھنے کا اعلان کر چکی تھی، لیکن حکومت کی تبدیلی کے بعد ہر طرف خاموشی ہے۔ کچھ دنوں پہلے ایک اخبار میں خبر بھی آئی تھی کہ خانہ بدوشوں نے نالہ لئی کے ساتھ والی زمین پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، کیونکہ ایکسپریس وے کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا۔ تو یہ چیز سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ہسٹری میں ہم لوگ جاتے ہیں کہ اسلام آباد اور مرگلہ ہل سے آنے والا سیوریج اور بارش کا پانی آئی جے پی روڈ پر کٹاریاں پل پر نالہ لئی میں گرتا ہے۔ یہ نالہ شہر کے مختلف علاقوں سے گزرنے کے بعد دریائے سواں پر ختم ہوتا ہے۔ اس نالے کی لوکیشن ایسی ہے کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ روڈ بنا دی جائے تو راولپنڈی شہر کو اسلام آباد ایکسیس کرنے میں ایک نیا روٹ مل جائے گا جو کہ بہت ایفیشینٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں ہر سال شدید بارشوں کے بعد 11 کلومیٹر یہ طویل نالہ اوور فلو ہو جاتا ہے، جس سے شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ جاتے ہیں۔ حالانکہ واسا ہر بار مونسون کے موسم سے پہلے مٹی کی صفائی پر کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس لئی ایکسپریس وے کی بہت امپورٹنس ہے ضلع راولپنڈی کے لیے کہ اس سے ایک تو ٹریفک مینجمنٹ بھی ایفیشینٹلی ہو جائے گی، رش آورز میں ٹریفک ڈیوائیڈ ہو جائے گی، اور سیکنڈلی یہ جو اوور فلو ہوتا ہے اس کے مسئلے پر بھی قابو پا لیا جائے گا۔ ابھی اگر دیکھا جائے تو نالہ لئی کے ارد گرد کی جو زمین ہے اسے ڈمپنگ سائٹ بھی بنا دیا گیا ہے اور اس پر قبضہ مافیا اور خانہ بدوشوں کا قبضہ بھی ہے۔ اسی وجہ سے سن 2002 میں پنجاب حکومت کے ایک ادارے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ نے صرف نالہ لئی میں ناجائز قبضے کو روکنے کے لیے کچھ ریکارڈ اکٹھا کیا تھا اور لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 کے سیکشن 4 اور 6 کے تحت اس شہری ادارے کو نالہ لئی کا قبضہ مل گیا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ریکارڈ گم ہو گیا تھا اور اس ریکارڈ کے گم ہونے کی وجہ سے دوبارہ مختلف قبضہ مافیا اور خانہ بدوشوں نے اس علاقے پہ اس کی زمین پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور لئی ایکسپریس وے کا راستہ صاف کرنے کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن راولپنڈی یعنی MCR نے 2019، 20 اور 21 میں کریک ڈاؤن کے دوران نالہ لئی پر غیر قانونی قبضوں کو روکا تھا اور ایکسپریس وے پروجیکٹ کا تعمیراتی کام شروع کرنے کے لیے نالے کی حدود میں تعمیر کی گئی متعدد تعمیرات کو مسمار کر دیا تھا، لیکن یہ منصوبہ ابھی تک نظر نہیں آ سکا۔ اس کے علاوہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اہم عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک اخبار کو بتایا تھا کہ لئی ایکسپریس وے کا تعمیراتی کام شروع کرنے کے لیے تمام قسم کی رسمی کارروائیاں مکمل کر لی گئی ہیں اور مارچ میں اس کا تعمیراتی کام شروع کر دیا جائے گا، جبکہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مارچ 2022 میں لئی ایکسپریس وے پروجیکٹ کا تعمیراتی کام شروع کرنے کا اعلان کیا تھا،
لیکن ابھی تک اس پروجیکٹ پر کوئی تعمیراتی کام شروع نہیں ہوا۔ تو آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جو پروجیکٹ پہلے لگ رہا تھا رنگ روڈ راولپنڈی سے پہلے تعمیر ہونا شروع ہو جائے گا، وہ ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکا؟ تو اس کے فائنینسنگ موڈ میں اگر ہم جائیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رنگ روڈ راولپنڈی اور لئی ایکسپریس وے، ان دونوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تیار کرنا تھا، لیکن رنگ روڈ راولپنڈی میں جب کرپشن کیسز سامنے آ گئے تھے اور اسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے فائنینسنگ موڈ سے ہٹا کے PSDP میں ڈال دیا گیا تھا، یعنی گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اس نے اسے تیار کرنا تھا، تو اسی وجہ سے لئی ایکسپریس وے کی فائنینسنگ میں بھی سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم ہو گیا ہے، اور اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ جو لئی ایکسپریس وے پروجیکٹ کو کک سٹارٹ کرنے میں آ رہی ہے وہ اس کی فائنینسنگ ہے، اور RDA کے کچھ عہدیداروں کے مطابق بھی لئی ایکسپریس وے پروجیکٹ کے تعمیراتی کام کو شروع کرنے میں پیسہ ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اب جب کہ حکومت بھی تبدیل ہو چکی ہے اور شیخ رشید صاحب جاتے جاتے لئی ایکسپریس وے کو منحوس بھی قرار دے چکے ہیں کہ جب بھی یہ بننے لگتی ہے حکومت تبدیل ہو جاتی ہے۔ چلیں امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ہی لئی ایکسپریس وے کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اس کی فائنینسنگ بھی ارینج ہو جائے گی، کیونکہ جب ایک دفعہ ایک کیس ہو جاتا ہے کسی پروجیکٹ میں اسی شہر کے اندر اور انویسٹرز کا اعتبار جب اڑ جاتا ہے تو پھر کسی دوسرے پروجیکٹ کے لیے فائنینسنگ ڈھونڈنے میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ نئی حکومت بھی اس پروجیکٹ میں دلچسپی لے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔